بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوسہ کی 6 مختلف اقسام۔ نمبر 1، بوسہ کی مختلف 6 اقسام ہیں جو موقع، محل اور وقت کی مناسبت سے بوسہ لیا اور دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بوسہ رحمت، جیسے ماں باپ کا اپنی اولاد کو بوسہ دینا بوسہ رحمت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، بوسہ شفقت، جیسے اولاد کا اپنے والدین کو بوسہ دینا بوسہ شفقت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، بوسہ محبت، جیسے ایک شخص کا اپنے بھائی کو پیشانی پر بوسہ دینا بوسہ محبت کہلاتا ہے۔ نمبر 4، بوسہ تحیت، یعنی جیسے وقت ملاقات میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بوسہ دیتا ہے تو اس کو بوسہ تحیت کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، بوسہ شہوت، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو بوسہ دیتے اور لیتے ہیں تو اس کو بوسہ شہوت کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، بوسہ دیانت، جیسے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے اس کو بوسہ دیانت کہا جاتا ہے۔ بچوں میں محبت کے جذبات برانگیختہ کرنے اور غصہ کی تسکین کے لیے بوسہ کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان محبت قلبی کا سبب ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے کو چھوٹے کے ساتھ محبت و الفت ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کے ساتھ تواضع سے پیش آ رہا ہے۔ اس سے بچے کے دل پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے دل میں یہ بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنت نبوی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے رحم نکال لے تو کیا میرے اختیار میں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ دیا تو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو انہیں کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ الغرض بچوں پر شفقت و رحمت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جنت میں جانے اور رضائے خداوندی کے حصول کا بہترین ذریعہ بھی۔